شب برات کی فضیلت احادیث مبارکہ کے اندر بہت زیادہ آئی ہے۔ یہ رات بڑی برکتوں اور بڑی رحمتوں کی حامل ہے۔ اس رات کے اندر اللہ تبارک و تعالی مغفرت کے فیصلے فرماتے ہیں، گناہوں کو معاف فرماتے ہیں، ہر دعا کو اللہ تعالی قبول فرماتے ہیں۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ 15ویں شعبان کی رات آئے، قوموا لیلہا وصوموا یومہا، اس کی رات کی عبادت کرو اور دن کو روزہ رکھو۔ روزہ نہ فرض ہے، نہ واجب ہے، نہ سنت مؤکدہ ہے، بلکہ مستحب ہے۔ اگر کوئی رکھتا ہے تو اچھی بات ہے، اور اگر کوئی نہیں رکھتا ہے تو اس پر انگلی اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ مستحب عمل ہے، کوئی کرتا ہے تو اچھی بات ہے، اور اگر کوئی نہیں کرتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باری میرے گھر تھی، میں نے رات کے وقت دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر قبرستان تشریف لے گئے، جنت البقیع۔ تو میں پریشان ہوئی کہ حضور کہاں گئے، تو میں دیکھنے کے لیے نکلی تو دیکھا حضور جنت البقیع کے قبرستان کے اندر موجود تھے۔ تو میں نے حضور سے پوچھا، اللہ کے رسول آپ یہاں تشریف فرما ہے؟ تو حضور نے فرمایا آج 15ویں شعبان کی رات ہے، اللہ تعالیٰ آسمانی دنیا پر تشریف لاتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں کہ ہے کوئی معافی مانگنے والا کہ میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں، ہے کوئی رزق کا طالب کہ میں اس کو رزق دے دوں، ہے کوئی پریشان حال کہ میں اس کی پریشانی کو دور کر دوں، ہے کوئی بیمار جو صحت مانگنے والا میں اس کو صحت دے دوں، ہے کوئی بے اولاد مانگنے والا میں اس کو اولاد دے دوں، ہے اپنی ضرورتوں کو پورا کروانے والا میں اس کی ضرورتوں کو پورا کر دوں۔ رب خود پہلے آسمان پر آ کر یہ نڈالا جاتا ہے کہ مجھ سے مانگو میں دوں گا، یعنی تمام تر اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے سامنے کہتے ہیں کہ مجھ سے مانگ میں تجھے دوں گا، بیمار ہے مجھ سے صحت مانگ میں دوں گا، لیکن تمام گناہوں کو اللہ تعالیٰ اس رات تمام بندوں کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ حضور نے فرمایا قبیلہ بنو قلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر لوگوں کی اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف فرماتے ہیں۔ قبیلہ قلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد ہے، اس کے بقدر اللہ تعالیٰ اس رات گناہوں کی معافی، لوگوں کے گناہوں کی معافی کا اعلان کرتے ہیں۔ اور اس رات سب کی معافی ہوتی ہے، صرف 6 بندوں کے گناہوں کی معافی نہیں ہوتی۔ اور وہ 6 کیا ہے، آپ آج یہاں بیٹھ کر عہد کر لو، اگر یہ 6 چیزیں ہمارے اندر ہیں تو ہم ان 6 چیزوں سے توبہ کر لیں اور اللہ کے سامنے آہوزاری کر کے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیں۔ نمبر 1، مشرک، جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا ہو، اللہ کی توحید کے ساتھ، اللہ کی وحدانیت کے ساتھ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کیا ہو، کسی کو مشکل کشا، کسی کو حاجت روا، کسی کو بگڑی بنانے والا مانا ہو، اس کی اس رات مغفرت نہیں ہوتی۔ نمبر 2، کینہ رکھنے والا، جس کے دل کے اندر عداوت ہو، حسد ہو، کینہ ہو، جس کا دل کینے سے بھرا ہوا ہو، اس رات بھی اس کی مغفرت نہیں ہوتی۔ نمبر 3، رشتہ داروں سے تعلقات ختم کرنے والا، اس میں ہم سب ڈوبے ہوئے ہیں۔ یاد رکھو، بھائی بھائی سے ناراض ہے، چچا بھتیجے سے ناراض ہے، باپ بیٹے سے ناراض ہے، بہن بھائی سے ناراض ہے، یہ تمام رشتہ داریاں لڑائیاں ہیں۔ رشتہ داروں سے جو قطع تعلقات ہم کیے ہوئے ہیں، ان سے آج تعلقات کر لو، ان کے ساتھ آج معافی مانگ لو اور اپنے میل میلاپ کر لو اور اللہ کے سامنے توبہ کر لو۔ جس کا اپنے رشتہ دار سے تعلقات ختم ہوں گے، اس کی اس رات مغفرت نہیں ہوتی۔ اور نمبر 4، جس کے پائجامہ کا حصہ ٹخنوں سے نیچے ہوگا، اس کی اس رات بھی مغفرت نہیں ہوگی۔ 4 ہوئی۔ نمبر 5، جو والدین کا نافرمان ہوگا، جس نے اپنے والدین کی نافرمانی کی ہوگی، اس کی بھی اس رات مغفرت نہیں ہوگی۔ جس نے بھی اپنے ماں باپ کو ستایا ہو، ماں باپ کو پریشان کیا ہو، ماں باپ کے ساتھ زیادتی کی ہو، آج اللہ کے گھر کے اندر بیٹھ کر عہد کر لو کہ گھر جا کر ماں کے پاؤں پکڑیں گے، ماں کی خدمت کریں گے، ماں کے سامنے معافی مانگ کر اللہ کے سامنے بھی معافی مانگو کہ اللہ آئندہ نہیں کروں گا، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ نمبر 6، جو شراب کا عادی ہو، جس کی شراب کی عادت ہوگی، اس کی بھی اس رات مغفرت نہیں ہوتی۔ اس لیے یہ 6 چیزیں ہیں، اگر ان 6 چیزوں کے اندر ہم ڈوبے ہوئے ہیں تو ان 6 چیزوں سے بھی اللہ کے سامنے اگر کوئی توبہ کرتا ہے تو اس کی بھی اس رات مغفرت ہو جاتی ہے، اگر توبہ نہیں کرتا ہے تو اس رات ان کی بھی مغفرت نہیں ہوتی۔ اس لیے یہ رات بڑی برکتوں والی، بڑی رحمتوں والی ہے۔ اس رات اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے، گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، رزق کو بڑھا دیتے ہیں، اور اللہ کی رحمت ہر وقت مغرب سے لے کر صبح صادق تک اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی
ہوتی ہے اور ہر وقت اللہ تعالیٰ بلاتا ہے آؤ میرے در پہ مجھ سے مانگو. اور عبادت نفلی عبادت ہے, عبادت بھی نفلی عبادت ہے. کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ رات بھر نفلیں پڑھو, رات بھر قرآن پڑھو, رات بھر تسبیح پڑھو, رات بھر سجدے میں پڑے رہو. جو آپ کو عبادت, جس عبادت میں آپ کا دل لگے, جتنی اللہ توفیق دے اتنی نفلیں پڑھو, تہجد پڑھو, تسبیح پڑھو, قرآن کی تلاوت کرو, درود شریف پڑھو. جتنا ہو سکے اس رات کی عبادت سب سے زیادہ کرو. اور اس رات کو عبادت کے اندر اس کا کوئی شریعت کے اندر خاص طریقہ متعین نہیں ہے. یاد رکھو عبادت کا کوئی طریقہ متعین نہیں ہے. نفلی عبادت ہے, جتنی ہو سکے نفل نماز پڑھے, قرآن کی تلاوت کرے, تسبیح پڑھے اور تنہائی میں کرے. دیکھو سب کے سامنے مجمع اکٹھا کرنا, پھر لوگوں کو جمع کرنا, یہ نہیں ہے. عبادت, نفلی عبادت جتنی تنہائی میں ہوگی اتنی اخلاص کے ساتھ اللہ اور اپنے بندے کے درمیان سارے معاملات ہوں گے. اس لیے اس رات کی عبادت کو تنہائی میں کریں اور اللہ کے سامنے رو کر معافی مانگیں. اور ایک اور بات, اس شب برات کے بارے میں ہمارے یہاں عام ہے, ہماری مائیں اور بہنیں ہر وقت پوچھتی رہتی ہے کہ شب برات کب ہے, شب برات کب ہے. ان کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ چاشنی بنائیں گے, سیویاں بنائیں گے, پھلا میٹھا تام بنائیں گے, کھیر بنائیں گے. اس کا دین سے, شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے. اگر آپ عبادت کی نیت سے کھلائیں گے کوئی ثواب نہیں ہوگا. آج کل کھلاتے, آج ہی کیوں کھلا رہے ہو 15ویں شعبان کو؟ اسی لیے یہ کھانے بنانا, لوگوں کو کھلانا, خود کھانا, یہ تمام رسومات ہے, بدعت ہے. دین سے, شریعت سے اس رات کوئی تعلق نہیں ہے. اصل مقصد جو اس رات کا ہے وہ عبادت کا ہے. جتنا ہو سکے شب برات میں انسان کو عبادت کرنی چاہیے, اللہ کے سامنے آہوزاری کر کے اللہ کے سامنے معافی مانگنی چاہیے. نہ یہ کہ کھانے پینے میں مشغول ہو, پھر بیڑی ہو, سگریٹ ہو, سٹے ہو, کیا نہ کیا محفلیں سجائی جا رہی ہو. یہ تمام تر لغویات ہیں. اگر عبادات نہیں کر سکتے, نفل نماز نہیں پڑھ سکتے, کم سے کم اتنا ضرور کیجئے عشاء کی نماز کو بجماعت پڑھیے, جماعت کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھیے اور صبح کی نماز بھی جماعت کے ساتھ پڑھیے. انشاءاللہ اللہ آپ کو پوری رات کی عبادت کا ثواب عطا فرمائے گا. زیادہ سے زیادہ کوشش کریں کہ کم سے کم اس رات کے اندر گناہ نہ کریں, اس رات کے اندر اللہ کی نافرمانی ہو. اگر عبادت نہیں کر سکتے کم سے کم گناہ بھی تو نہ کرو. اللہ تعالیٰ کی رحمت پہلے آسمان پر آتی ہے اور متوجہ ہوتی ہے اور بلاتی ہے. اللہ قرآن میں کہ ادعونی استجب لکم, تم مجھے پکارو میں تمہاری پکار کو سنتا ہوں. کتنا خالق مہربان ہے جو خود کہتا ہے ادعونی استجب لکم, تم مجھے پکارو میں تمہاری پکار کو سنتا ہوں. ہوگا اس سے بڑا کوئی مہربان؟ تو اسی لیے اس رات کو سب سے زیادہ عبادت پر فوکس کرنا چاہیے. اور قبرستان جانا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی کے اندر صرف ایک مرتبہ قبرستان گئے ہیں, تو ہمیں بھی زندگی میں صرف ایک مرتبہ قبرستان جانا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع کے اندر ایک مرتبہ زندگی میں گئے ہیں اور اپنے مرحومین کے لیے قرآن کی تلاوت کی ہو, قرآن شریف بخشاؤ اس رات کے اندر, اور چپکے سے صدقہ خیرات نقد دے کر, غریبوں کو دے کر اپنی مرحومین کے لیے ایصال ثواب اس رات ضرور کریں. اس کا اہتمام کرو, یہ چیزیں اصل کرنے کی ہے. کھانے پکانا, کھلانا یہ کوئی ثواب کی چیز اس رات نہیں ہے. اور عبادت جتنی انفرادن ہوگی, جتنی تنہائی میں ہوگی اتنی بہتر ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, آپ تمام کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.